زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا۔ جس کا جنازہ غرور پڑھا دیں اس کو اب دعا کی ضرورت رہے گی؟ میت قبر کے اندر ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا پانی کے اندر ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے نا مجھے بچاؤ، تو میت بھی قبر کے اندر پکار رہی ہوتی ہے۔ ینتظر دعوتن، قبر کے اندر میت دعا کا انتظار کرتی ہے۔ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ دعا جو اس کا باپ کرے، اس کی ماں کرے، اس کا بھائی کرے، اس کا دوست کرے۔ فاذا لحقتہ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، جب وہ دعا اسے پہنچ جاتی ہے قبر کے اندر۔ نئے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتی، جو نہیں نہ مانتے کہ نہیں پہنچتی وہ آئے 14ویں صدی میں، نبی پاک پہلی صدی میں فرماتے ہیں قبر کے اندر پہنچتی ہے، یہ 14ویں میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچتی تو لیٹ ہو گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک پاؤ دودھ ہوتا تھا تو پوری فیملی اس سے کیا کرتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اب تو کلوں کے حساب سے آتا ہے تو گزارا کدے گیا، وہ دور پرانا تو پہ گیا کیڑی راہ، پایا سارا ٹبر پی لیندا سی، پایا دودھی چاہ۔ حضور یہ فرما کے گئے کہ اگر جب تک تم کھانے پر کیا کرتے رہو گے، پڑھتے رہو گے تو کھانا ختم نہیں ہوگا۔ میں کشمیر میں تو ایک بندہ مجھے بار بار کہتا ہے یہ آپ منسوب کرنے سے حرام ہو جاتا ہے، آپ غیر اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے مسئلہ بتا دیا نا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، ذبح کرتے وقت اگر کسی اور کا نام لیا تو قربانی کیا ہوگی یا جانور کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ میں نے کہا جی یہ جو گھر ہے یہ کس کے نام پر ہے؟ کہتا ہے ماڑا ہے۔ میں نے کہا زمین؟ کہتا ماڑی، گڈی ماڑی۔ تو میں نے کہا تو کون ہے، اللہ ہیں یا عبداللہ ہیں؟ تو پریشان ہو گیا، کہتا ہاں بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا قربانی کرتے ہو؟ ہر سال کرتا ہوں۔ کتنی کرتے ہو؟ کہتا 3 کرتا ہوں۔ کس کس کی؟ ایک ماڑی، ایک ماڑے ابے نہیں، ایک ماڑے امی نہیں۔ بات سمجھ۔ میں کہ یار قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، تو ماڑی ماڑی پہ کرنا۔ جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو کہ یہ حاضری کا دن ہوتا ہے۔ کس کا دن ہوتا ہے؟ فرشتے بھی آ کے پڑھتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اب ہم کہیں کہ ہر روز اتوار والے دن جہنم شہر کے اندر ٹائم رکھ کے بندوں کو بلانا اور موضوع کا انتخاب کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ذرا آپ بھی ہمیں دلیل پیش کیجیے۔ ہماری صلاۃ آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، آپ کو ہمیں آپ کے سموسوں سے مسئلہ ہے، آپ ہمارا اپنا سموسہ ثابت کیجیے۔ جو بندہ سموسے کھلاتا ہے اس کو ثواب نہیں بتاتے آپ۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے کہ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ صاحب یہ کرتے ہو آپ، اتنے کام دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو یا چھوٹے مرزا صاحب کو، کیا آپ بھی تو اجتماعات کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اسے دین سمجھ کے نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جو بندہ خرچہ کر رہا ہو نا، سیٹھ جس کے پاس چندہ لینے کو جاتے ہو، اسے یہ کہا کرو سیٹھ صاحب چندہ دیجیے 1 لاکھ روپیہ، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات ضرور کیجئے، لیکن آپ سے میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سوال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، کوسچن اینڈ آنسرز۔ سوال ہوتا ہے، بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کیجیے۔ مائک میں کیجیے ٹھیک ٹھیک ہے، پرچہ بھی ہم پڑھ دیں گے۔ آپ پہلے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیں جی۔ یہ 6 سوال آئے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے اذان سے پہلے پڑھی جانے والی الصلاۃ صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ کوئی دلیل یا حدیث بیان کریں۔ مسائل نماز کے اندر ہم نے وہ حدیث پاک بیان کی ہے، حضرت نکال کے دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے چھوٹے مرزا صاحب کے، اب یہ قرآن سے دلیل مانگتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو دلیل سمجھتے بھی نہیں شاید، کیونکہ سیدھا کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ حالانکہ قرآن پاک پہلے ہے، قرآن پاک قاری خلیل صاحب کا بیان آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے دلیل مانگو پھر حدیث سے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے قرآن پاک میں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کسی وقت کو قید کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، جو ممانعت والی جگہ ہے اس پر کیا کر دیا؟ پہلے بتا دیا گیا۔
تو اب جب بندہ جو درود پاک پڑھے اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو قرآن پاک کے عموم سے ایک بات ثابت ہوتی ہے. اب اس پر مزید دلیل کی ضرورت ہے. ایک مثال سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن کریم سے جہاں آسان ملے قرآن کریم سے وہاں بھی کیا کرو؟ تلاوت کرو. اب حضرت مولانا مفتی صاحب ہر روز نماز ظہر کے بعد 2 رکوع پڑھنے کا معمول بنا لیں. ٹھہرے بھائی، توجہ کریں میری طرف. آپ گفتگو کریں گے تو پھر تو یہ فائدہ نہیں ہے. ہم نے بڑا سفر کیا اور ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں سن رہے تو پھر ہم آپ کو سنائیں گے. آپ توجہ فرمائیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے. تو آپس میں بات نہ کریں، میری طرف توجہ سے سنیں. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے جی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں تو چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھ ہی اگلی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اگلے بندے کی بات سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھ آ رہی؟ تو ضد کا تو کسی کے پاس علاج نہیں ہے. ہم تو صرف اپنی دلیل پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو. قرآن میں سے جو آسان لگے وہ کیا کروں؟ پڑھو. اور مولانا صاحب کیا کریں؟ ظہر کی نماز کے بعد ہر روز 2 رکوع پڑھنے کا کیا بنا لیں؟ معمول بنا لیں. تو ان سے کوئی بندہ کہے کہ جناب ثابت کریں روزانہ ظہر کے بعد 2 رکوع پڑھنے کے، کہاں سے ثابت ہے؟ آپ سمجھدار سمجھیں گے. مولانا کہیں گے یار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کی کیا کرو. اس کے لیے جب بھی موقع ملے جو وقت منع ہے، جس جگہ منع ہے وہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، نہیں پڑھنا، مستحب کام ہے. تو جب موقع ملے کیا کر لینا ہے. اب ہم کہیں کہ ہر روز اتوار والے دن جیلم شہر کے اندر ٹائم رکھ کے بندوں کو بلانا اور موضوع کا انتخاب کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ذرا آپ بھی ہمیں دلیل پیش کیجیے. ہماری صلاحات آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، آپ کو، ہمیں آپ کے سموسوں سے مسئلہ ہے. آپ ہمارا اپنا سموسہ ثابت کیجیے. جو بندہ سموسے کھلاتا ہے اس کو ثواب نہیں بتاتے آپ. یہ بھی ایک ڈرامہ ہے کہ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ صاحب یہ کرتے ہو آپ اتنے کام دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو یا چھوٹے مرزا صاحب کو، کہ آپ بھی تو اجتماعات کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اسے دین سمجھ کے نہیں کرتے. سبحان اللہ. میں نے کہا جو بندہ خرچہ کر رہا ہو نا، سیٹھ جس کے پاس چندہ لینے کو جاتے ہو، اسے یہ کہا کرو سیٹھ صاحب چندہ دیجیے 1 لاکھ روپیہ، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے چلے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے ہی بتانا ہے یا آپ نے بھی بتانا ہے؟ جیلم شہر میں ہمارا مدرسہ جہاں پہ ہے، جہاں میں پڑھاتا ہوں، سامنے اہل حدیث حضرات کا ہے، اس سے پیچھے تھوڑا جائیں تو دیوبندی حضرات کا ہے. 1 مہینے کے فرق سے وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے ختم بخاری. میں آیا کسی سفر سے واپس، میں نے دیکھا کہ وہ جو روڈ تھی ہماری، اس روڈ کا نام ہے میاں محمد بخش. کیا روڈ کا نام ہے؟ میاں محمد بخش. اس روڈ پہ جب میں چڑھا، جادہ بھی کہتے ہیں اس کو، جادہ سے اندر جب جیلم کے اندر داخل ہوں تو چھوٹا سا شہر ہے، تو ہر طرف جھنڈے لگے ہوئے تھے چاروں طرف روڈ پہ نا، 5 رنگوں والے جھنڈے. میں نے دیکھا بھی یہ جھنڈے کون سے ہیں، تو وہ قاضی مدر صاحب ہیں چکوال والے، جن کے والد صاحب سنی تھے. تو ان کی جماعت ہے دیوبندی حضرات کی، تو ان کا مدرسہ ہے وہاں پہ، جامعہ حنفیہ اس کو کہتے ہیں. اس میں ان کے وہ جھنڈے لگے ہوئے تھے اور اشتہارات لگے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ یہ ختم بخاری ہے. کیا ہو رہا ہے آج؟ جھنڈے بھی لگائے اور جلوس بھی باقاعدہ پورے جیل میں پھرایا، پورا نکال کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، جلوس بھی اور نعرے بھی. اور پھر وہ سارا جلوس مدرسے میں لے کے گئے، وہاں پہ ختم ہوا، لنگر بھی کھلایا، نعرے بھی لگائے، تقریر بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. کچھ دن بعد پھر اہل حدیث حضرات کا آ گیا. وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہے. ہمارا ابھی عجیب مقدر ہے، سامنے اہل حدیث ہیں، ایک طرف دیوبندی ہیں، ایک طرف جماعت اسلامی ہے، تھوڑا سا ایک طرف جنہیں تو چھوٹے مرزا صاحب ہیں، درمیان میں تنہا رضا ہے. چاروں طرف ہے نجدی وادی، بیچ میں تنہا حسن رضا. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ یار وہ وہاں بھی جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ لڑکا گاڑی چلاتا ہے. میں نے سے پوچھا یہاں کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ جناب یہاں پہ ختم بخاری یاد، جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے، لائٹنگ بھی ہوئی تھی، خطابات بھی ہو رہے تھے، اشتہار بھی لگے ہوئے تھے، لنگر بھی کھلایا جا رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ دونوں حضرات سے جو ان کے تھے، کہتے ہیں یہ ہے ختم بخاری. کیا ہے؟ تو میں نے کہا بخاری شریف کس نے لکھی؟ بخاری. میں نے کہا امام بخاری کے نام پر جلوس بھی ہو سکتا ہے، جھنڈا بھی لگ سکتا ہے، لنگر بھی کھلایا جا سکتا ہے، اشتہار بھی لگ سکتے ہیں، محفل بھی ہو سکتی ہے،
سب کچھ ہو سکتا ہے امام بخاری کے نام پر، اور امام بخاری جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اوے کوئی محمد ٹھگ محمد، کوئی محمد چور، اے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو، ہے جی۔ تو جن کا وہ بھی محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل کے نام پر جھنڈا بھی لگ سکتا ہے، جلوس بھی ہو سکتا ہے، محمد بن اسماعیل کے نام پر جلوس بھی ہو سکتا ہے، جھنڈے بھی لگ سکتے ہیں، لنگر بھی کھلایا جا سکتا ہے، اشتہار بھی لگ سکتے ہیں، محفل بھی ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے نام پر نہیں ہو سکتی؟ عجیب بات ہے یار، ہمیں کیا آپ کے تو اپنے سموں سے بھی تو ثابت کرو نا، کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو جو وہ دلیل ہوگی ہماری بھی وہی دلیل ہوگی۔ جو آپ کام کر رہے ہیں، ہر اتوار کو بلاتے ہیں، ٹائم پہ بلاتے ہیں، وہاں پہ شو لگاتے ہیں، وہاں پہ شغل لگاتے ہیں، وہاں پہ ہنستے ہیں، وہاں پہ لافٹر کرتے ہیں، تو اس کا بھی تو کوئی ثبوت ہو۔ تو حدیث میں، قرآن پاک میں دلیل موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو اذان سے پہلے اگر کوئی پڑھ لے تو اذان سے پہلے کوئی ایسا وقت ہے کسی عالم دین سے پوچھیں کہ جو منع والا ہو، کیونکہ اذان الگ ہے اور درود الگ ہے، صلات الگ ہے۔ باقاعدہ ہماری طرف سے یہ آرڈر ہے، علماء کی طرف سے ہر دور میں رہا کہ اذان سے اور اس میں درود السلام میں کیا کرنا ہے؟ وقفہ کر کے پڑھنا ہے۔ ہاں جی، اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا بندہ ہے، یہی ہے جن کو غلط فہمی ہوتی ہے، آج تک کوئی ایک بندہ ان پڑھ سے ان پڑھ دکھا دے جس نے کہا ہو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان ہے یا اذان کا حصہ ہے، ایسا بھی کوئی نہیں۔ اب اس پر دلیل حدیث سے بھی پیش کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں 519 نمبر روایت میں حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون صحابیہ تھیں جن کا گھر مسجد نبی سے سب سے ارد گرد کے جتنے گھر تھے اونچا تھا۔ حضرت بلال کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر روز آ کے صبح وہاں پہ ان کے چھت پر بیٹھ جاتے تھے، وہ صحابیہ خود بتاتی ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ صبح کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی تھی انگڑائی لیتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اور اذان سے پہلے ہر روز بلند آواز سے، ہر روز اذان سے پہلے بلند آواز سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یا اللہ میں تجھ سے تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے قریش کے معاملے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں کہ قریش والے تیرے دین کی کیا بن جائیں، ہر روز نماز اذان سے پہلے بلند آواز سے۔ اور صحابیہ کہتی ہیں کہ واللہ ما علمتہ کان ترکہا لیلۃ واحدۃ، ایک رات بھی انہوں نے ان کلمات کو ترک، جو کلمات وہ دعا مانگتے تھے اس کا کوئی نبی پاک نے تعلیم بھی ان کو، کوئی ثبوت بھی واضح طور پر موجود، کسی صحابی نے بدعت بھی نہیں کہا۔ تو جب ہر روز بلند آواز سے قریش کے لیے دعا ہو سکتی ہے اذان سے پہلے، تو قریش نہیں، سارے جہان کے جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ، ان کے لیے ان پر درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دی جاتی ہے، اس کی دلیل حدیث سے بیان کریں۔ حدیث میں ہے لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ مردوں کو تلقین کرو۔ مردہ کا دو معنی، ایک حقیقی ہے ایک مجازی ہے۔ مجازی طور پر مرنے والے کو بھی، جو مر رہا اس کو بھی مردہ کہتے ہیں کہ اس پر موت کی کیفیت، قریب المرگ کو بھی۔ لیکن حقیقی معنی میں میت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی روح کیا ہو جائے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میت کو کیا کرو؟ تلقین کرو، اس کے سامنے کیا کرو؟ کلمہ شریف کا، شہادت کا ذکر کرو۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، بخاری سے ثابت ہے کہ وہ قدموں کے چاپ کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو لہذا قبر کے اوپر اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اذان کے اندر شہادتین ہیں، دو شہادتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ جب بندہ اذان سنتا ہے نا، قبر والے آپ جواب دیں گے، تو اس کو شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کے اس کے یاد آئے گا کہ وہ تو ایک جان سے دوسری جان میں منتقل ہوا ہے۔ لہذا کیا ہے؟ یہ تلقین کی طور پر اذان دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ثابت کر دیا کہ لقنوا موتاکم سے ہے۔ اب ہم سے ثبوت مانگتے ہیں تو ہم کو ان کو ثبوت دے رہے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے؟ تلقین کا حکم ہے۔ تو اذان دراصل تلقین کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 3، 12 ربیع الاول پر کاٹا جانے والا کیک ہندو رسم ہے یا کوئی دین کا حصہ ہے؟ اب دیکھیے جی بھائی، اس حوالے سے ہماری گزارشات یہ ہیں
کہ کیک کاٹنا یا کیک کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ تو ایک 100% حلال چیز ہے، اور اگر اس کو ختم کے طور پر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی بھائی اس کو بندے جمع ہو کے کھا لیں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ سموسے تقسیم کرنا ہندوؤں کا طریقہ ہے ہر روز اتوار والے دن، تو جیسے سموسے کھلانا جائز ہے ایسے ہی کیک کھلانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل خوانی 40 دن کے بعد دلایا جانے والا ختم لازمی ہے یا نہیں؟ یہ ختم صحابہ سے ثابت ہے، یہ 4 امام سے ثابت ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے صحابی رسول حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب حضور نے جنازہ خود پڑھایا، وہ ایک اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں بیان کروں، تو جنازہ بھی حضور نے خود پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے 3 دن کے بعد، یہ اس میں ذکر ہے، 3 دن کے بعد حضور ان کے گھر تشریف لے کے گئے اور صحابہ سے کہا استغفروا لماعز بن مالک، اس کے گھر چلتے ہیں، جا کے وہاں پہ اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ نبی پاک خود بھی ان کے گھر گئے، صحابہ اکرام کا مجمع بھی لے کر گئے، تو یہ کول شریف کا ختم ہی تو حضور نے دلوایا اور کیا کیا، ٹھیک ہو گیا، اور وہاں پہ ختم دلوایا، اور یعنی آپ نے دعا فرمائی، اجتماعی دعا حضور نے کی وہاں پہ۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، اتنے علماء بیٹھے ہیں، ان علماء کی موجودگی میں بیان کرنا بھی ظاہر ایک مشکل بات ہے، مجھ جیسا طالب علم ہو، ان علماء سے پوچھیے، ہمارے استاد صاحب یہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور جس کا جنازہ پڑھا دیں اسے اب دعا کی ضرورت رہ گئی ہے، سو تو نہیں گئے رے بے والو، میں تو رب پڑھتا رہا، مجھے بات مطلب رے بے ہے نہیں، علاقے کا تو مجھے نہیں پتا، یہ تو حضور کی وجہ سے برکت ہے۔ سمجھا کبھی آپ نے اس بات کو کہ جس کا جنازہ حضور پڑھا دیں، جس کو قبر میں حضور اتاریں، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جس کا جنازہ حضور پڑھا دیں اس کو اب دعا کی ضرورت رہ گئی ہے، پھر کیوں 3 دن کے بعد فرمایا کہ اس کے گھر جا کے دعا کرتے ہیں؟ حالانکہ صحابی ہیں، جنازہ پڑھانے والے نبی ہیں، جن کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے وہ صحابی ہیں، اور ہر صحابی نبی جنتی۔ اور یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسی توبہ کی ہے کہ سارے جہان پر تقسیم ہو تو کافی ہو جائے، بخشش بھی ہوگی سب۔ پھر 3 دن کے بعد دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ استاد صاحب فرماتے تھے اس لیے، علامہ مفتی فاروق بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس لیے کہ ہر مرنے والا صحابی نہیں ہوگا، ہر جنازہ پڑھانے والا نبی نہیں ہوگا، لوگوں کو دعا کی ضرورت ہوگی، اس لیے نبی پاک اپنی سنت دے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ دفنانے کے بعد قبر والوں کو بھول نہ جانا، کیونکہ اسے دعا کی ضرورت ہے۔ مشکات شریف کی روایت جسے مشکات والے نے حضرت امام بہقی شعب الایمان سے نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، میت قبر کے اندر ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا پانی کے اندر ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے نا مجھے بچاؤ، تو میت بھی قبر کے اندر پکار رہی ہوتی ہے۔ ینتظر دعوتاً، قبر کے اندر میت دعا کا انتظار کرتی ہے، تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ دعا جو اس کا باپ کرے، اس کی ماں کرے، اس کا بھائی کرے یا اس کا دوست کرے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب وہ دعا اسے پہنچ جاتی ہے قبر کے اندر۔ نئے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتی، جو نہیں نہ مانتے کہ نہیں پہنچتی، وہ آئے 14ویں صدی میں، نبی پاک پہلی صدی میں فرماتے ہیں قبر کے اندر پہنچتی ہے، یہ 14ویں میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچتی، تو لیٹ ہو گئے ہیں۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب حضور فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر دعا پہنچتی ہے، كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ساری دنیا اور اس کی دولت سے بڑھ کر قیمتی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اور زندہ لوگوں کا قبر والوں کے لیے جو تحفہ ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا۔ اور میاں صاحب کا فیض بھی پہنچا دیں، ہیں جی، میاں صاحب کا کھڑی والے بابے کا فیض بھی ہو جائے۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب
آپ گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے نا، کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، ختم پڑھتا ہے، کوئی کلمات طیبات پڑھتا ہے، تو وہ دعا اور وہ ثواب جبریل امی ایک نورانی تشت کی صورت میں میت کے سامنے پیش کرتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تحفہ تیرے لیے تیرے گھر والوں نے کیا کیا ہے، بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہوتا ہے اسے. ٹھیک ہے جی، یہ تیرے لیے کیا کی بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے، گھر والوں نے بھیجا ہے. تو جو آپ بھیجتے ہیں دنیا میں تو ہم تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نبی پاک ہمیں یہ فرما کے گئے، سمجھا کے گئے کہ قبر میں جو چلا جائے اس کو بھولنا نہیں، وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، وہ پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دعا کرنے والا دعا کرے. تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ طبرانی شریف میں معجم الاوسط میں حدیث نمبر 6504 ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور حضرت جبریل امی اس کو ثواب کو نورانی تشت کی صورت میں، اس لیے جب آپ کے سامنے ختم مولوی صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے تو تشت کی صورت میں رکھا جاتا ہے، ٹرے کی صورت میں. تو پرانے لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے تو وہ مشابہت تھی ان کی. ہاں اب تو لوگ یہ ایسے ہی معلومات کا دور ہے، پڑھے لکھے کوئی نہیں ہے. یہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہے کہ یہ سارا کیا جائے گا. اب کوئی بندہ ختم والا کہے تو ختم شریف بھی ہم بخاری شریف سے ثابت کرتے ہیں. ادھر دیں جی کل خانی ایک جلدی مجھے بخاری شریف دکھا دیں مجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانے پر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. کہاں پہ کی جی؟ کھانا یہی ہوتا ہے نا، کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں یہ کھانے پینے کے بہانے ہیں. عجیب بات ہے، اپنے مولویوں کے سامنے رکھے بکرے نظر نہیں آتے، ہمارے مولوی کے سامنے پڑے ہوئے چاول بڑے چبھتے ہیں. یعنی وہ مولوی بھی اب اہل حدیثوں میں شامل ہو گئے ہیں جو مولوی ہیں ہی کو نہیں. اب نظمیں پڑھنے والے اور ایسے گانے گانے والے تھے تو وہ شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھ لیجیے بھائی، کھانے پر جو ختم پڑا جاتا ہے یہ ہے 5381 نمبر بخاری شریف میں. کہاں پہ ہے؟ 5381 نمبر ہے. نمبر یاد کریں اور نمبروں کے پیچھے چھپی ہوئی 2 نمبری کو بے نقاب کریں. اس میں یہ ہے کہ صحابی رسول نے حضور کی دعوت کی تھی. مختصر میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں. تو کھانا تھوڑا تھا، بندے زیادہ تھے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھائی کھانا تو تھوڑا ہے، بندے. تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے سامنے رکھ دو کھانا تم. اور حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا. حضور نے اس پر تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ 10 لے کے آؤ. 10 بندے آتے رہے. کھانا 10 بندوں کا تھا، 80 بندوں نے کھانا پیٹ بھر کے. تو یہ حضور فرما کے گئے کہ جب تک کھانے پر ختم پڑتے رہیں گے آپ کے کھانے میں برکت رہے گی. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک پاؤ دودھ ہوتا تھا تو پوری فیملی اس سے کیا کرتی تھی، گزارا کرتی تھی. اب تو کلوں کے حساب سے آتا ہے تو گزارا کدے گیا وہ دور پرانا تو پی گیا کیڑی راہ پایا سارا ٹبر پی لیندا سی پایا دودھی چاہ. حضور یہ فرما کے گئے کہ اگر جب تک تم کھانے پر کیا کرتے رہو گے، پڑھتے رہو گے تو کھانا ختم نہیں ہوگا. اچھا جی، کھانے پر ثبوت ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ختم پر دعا کرتے ہیں. اس پر کیا کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کے. یہ بھی بخاری شریف سے ثابت ہے. 2484 نمبر 2400 نمبر روایت بخاری میں. چھیپا والی اپلیکیشن جس کے پاس ہے وہ لکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ ساتھ تھے. کھانا ختم ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بھی اب کیا کریں، اونٹ ذبح کر لیں. حضور نے فرمایا جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے. صحابہ جا رہے تھے، حضرت عمر کے پاس سے گزر ہوا. کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی ہم نے تو اونٹ ذبح کر لیں. کیوں؟ کھانا نہیں ہے. فرمایا اونٹ بھی ذبح کر لو گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا ہم تمہیں آئیڈیا دیتے ہیں، جو کچھ ہے سب کچھ حضور کی خدمت میں پیش کر دو. سارا کھانا جمع کیا گیا، دسترخوان کے سامنے رکھے ہو. حضور نے اس کھانے پر دعا فرمائی. کھانا تھوڑا تھا، سارے لشکر نے کھا لیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث شریف سے ثابت ہے. میت کی طرف سے کھانا یعنی قربانی کرنا، صدقہ کرنا. 1720 نمبر روایت میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربانی کا گوشت ہے، کیا کہتے ہیں، یوم نحر والے دن ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا. ہم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ذبح النبی عن ازواجہ، حضور نے اپنی ازواج کے نام کی گائے ذبح کی ہے تو ان کو کیا کیا ہے، اس کو تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے
اصل بات کہ میت کی طرف سے کیا بندے کی طرف سے قربانی بھی کیا ہو سکتی ہے، ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، قربانیاں کرتے ہیں، میں کشمیر میں تھا تو ایک بندہ مجھے بار بار کہتا ہے یہ آپ منسوب کرنے سے حرام ہو جاتا ہے، آپ غیر اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ جب میں نے مسئلہ بتا دیا نا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، ذبح کرتے وقت اگر کسی اور کا نام لیا تو قربانی کیا ہوگی یا جانور کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ لیکن کوئی ایک مسلمان ایسا بتا سکتے ہیں جو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پڑھتا ہو؟ تو ذبح ان کے نام پر ہوتا ہے، قربانی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، اس کا ثواب بزرگوں کو پہنچتا ہے۔ مجھے کہتا نہیں جی منسوب کرنے سے بھی کیا ہو جاتی ہے، چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کشمیر کا رہنے والا تھا، میں نے کہا جی یہ جو گھر ہے یہ کس کے نام پر ہے؟ کہتا ہے ماڑا ہے۔ میں نے کہا زمین؟ کہتا ماڑی، گڈی ماڑی۔ تو میں نے کہا تو کون ہے، اللہ ہیں یا عبداللہ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پریشان ہو گیا، کہتا ہاں بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا قربانی کرتے ہو؟ ہر سال کرتا ہوں۔ کتنی کرتے ہو؟ کہتا 3 کرتا ہوں۔ کس کس کی؟ ایک ماڑی، ایک ماڑے ابے نہیں، ایک ماڑے امی نہیں۔ والد صاحب چلے، میں کہ یار قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، تو ماڑی ماڑی پہ کرنا۔ تو کہتا سمجھ آ گیا مولوی صاحب کہ قربانی اللہ کے نام بھی، ثواب عبداللہ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہی مطلب ہوتا ہے سب جو ہم ختم یا کوئی بھی کہ اللہ کے نظر و نیاز دیتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ثواب کن کو پہنچتا ہے؟ تو جن کو ثواب پہنچتا ہے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ نام لیتے ہیں غوث پاک دا بکرا، داتا صاحب دی کھیر، خواجہ صاحب دا دیگ، نہ تو لیتے ہو تو غیر اللہ کے نام منسوب کر دیتے ہو۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں جناب آپ کی طرف سے ابو داؤد شریف کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، 1681، ابو داؤد 1681، تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کنواں بنواؤ۔ جب کنواں بن گیا تو حضور نے کنویں پہ کھڑے ہو کے کہا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ حضور کو تو کہنا چاہیے تھا یہ اللہ کا رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ تو نہیں لینا چاہیے تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کنواں سعد نے بنوایا اللہ کے لیے، راضی اللہ ہوگا، پانی مسلمان پئیں گے، اس پر جو ثواب ملے گا وہ حضرت سعد کی والدہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اور آگے ایک اور بات، عبادت میں بھی نفل کس کے نام پہ ہوتے ہیں؟ اللہ۔ آپ کیا کہنا ہے؟ عبادت ہے نا خدا کی، اس کے لیے بھی ابو داؤد میں 4308 نمبر روایت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، اب صالح بن درہم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے بتایا کہ وہ حج کے موقع تھا، وہاں پہ حج کے موقع پر ایک بندہ ملا، حضرت سننے والی بات ہے۔ اس بندے نے کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم تو بصرہ سے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہاں بصرہ میں، یہ نکال یہ بصرہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بستی ابلا، ابلا نام کی بستی ہے، وہاں پہ ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے عشار، عشار عین سے، دعوت اسلامی والے بھائی بیٹھے ہیں، عشار، ٹھیک ہے جی، مسجد عشار، یہ ایک مسجد ہے جہاں پہ وہاں پہ ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جو بندہ کہے میں یضمن لی منکم ان یصلی علی فی مسجد العشار رکعتین او اربعا، کوئی بندہ ایسا ہے جو گارنٹی لے کے وہاں جائے گا اور وہاں جا کے کیا کرے گا؟ میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں ادا کرے۔ ٹھیک ہے، بندہ کہاں پہ تھا جو کہہ رہا تھا؟ یہ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر، وہاں پہ جا کے کیا کرنا؟ اور نفل پڑھنے کا کہاں پہ کہہ رہا تھا؟ بصرہ میں۔ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ لوریے جڑے نے وہ ہوندے نے حرم وچ، تے اتھے جدوں بیمار ہو جانے تے آدھے نے کہ داتا صاحب میری دیکھ چڑھا دیو، تو یا اتھے جا کے دعا کری۔ تو اب مذاق یہاں بھی اڑانا پڑے گا بندہ، اور یہ جب میں نے بندہ بتانا ہے تو پھر مسئلہ ہو جانا ہے، پھر سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ یہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ وہاں جانا حرم میں حج کے موقع پر، اور وہاں جا کے میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھنا،
اور پڑھنے کے بعد یہ کہنا وَيَقُولُ هَٰذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نفل پڑھنے تو بعد آکھنا کہنا یہ نفل ابو ہریرہ کے ہیں، کیا بات ہے، اے بکرا داتا صاحب دا، کیا بات ہے، اے بکری اے دیکھ خواجہ صاحب دی، سبحان اللہ، اے چار نفل ابو ہریرہ دے۔ کیا بات ہے، تو سمجھ آ رہی ہے، مسئلہ کلیئر ہے کہ نفل کس کے ہیں، عبادت کس کی ہے، راضی کس کو کرنا ہے، ثواب کس کو پہنچانا ہے۔ یہاں تو لوگ فوت شدہ کو پہنچانے کے منکر ہیں، یہاں تو زندہ کو ثواب پہنچنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اگلی گل پھر یہ کیوں کہا، حرم میں تھے، حرم سے بڑی تو جگہ کو نہیں نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، وہاں پہ تھے، وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا، وہاں پہ میرے لیے 2 یا 4 رکھتے پڑھنا، کہاں پہ؟ بصرہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سمیت خلیلی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے یار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول ان اللہ یبعث من مسجد العشار یوم القیامت شہداء لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم۔ میں نے حضور سے سنا، آپ نے فرمایا مسجد عشار جو بصرہ میں ہے، وہاں سے قیامت والے دن کچھ ایسے بابے اٹھیں گے، ایسے بابے اٹھیں گے، ایسے شہید اٹھیں گے کہ جن کا مرتبہ بدر کے شہیدوں کے برابر ہو۔ لہذا حرم میں ہوتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے حکم دیا کہ وہاں پہ جا کے جہاں پہ بزرگوں کی کیا ہے یادگار ہے، مسجد ہے، میرے لیے پڑھنا، کیونکہ وہاں سے برکت، نفل تو کہیں بھی پڑھے جا سکتے تھے اور حرم میں تو پھر موجود تھے، لیکن وہاں پہ بتا رہے تھے یہی بات ہے کہ جب بندہ بابا فرید کے مزار پر ہو اور وہاں مسجد اولیاء میں بیٹھا ہو اور ٹیلی فون آئے اور کہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تو کوئی بندہ کہ یار میرے واسطے بھی 2 نفل ماڑے بھی 2 نفل اتھے پڑھی چھوڑنا ہیں، تو میں کہا ہے تو کوئی مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا، جو آج ختم دا ہے، سبحان اللہ آگ سو کہ کوئی نہ آگ سو۔ یہ سارے ذوق شوق دوجیاں خطیباں نصیباں چاہنے ساڑھے سمجھ تھوڑی چنگی جی سبحان اللہ بھی نہیں ہوتی، پانی پلاؤ تھوڑا بسم اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خود درود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ اگلا سوال حضور بڑا موج کا ہے، آج جڑا بندہ آیا دنا تلا صحیح آیا ہے، نہیں کیا جمعہ کے روز نبی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اتنے عام انداز میں لکھتے ہیں، نام دیکھا کیسے لکھا ہوا جی، نبی لکھا اور اوپر سوال ڈالی ہوئی، نام جب حضور کا لیں ایسے لیں کہ پتہ لگے عاشق لے رہا ہے، ٹھیک ہے، حضور کا نام ایسے نہیں لینا، نبی پاک کم از کم تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود درود سنتے ہیں اور باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں، با دلیل بیان کریں، اور ہم نے اگر دلیل کا پوچھ لیا تو دلیل تو انہوں پتہ کو نہیں ہونا ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے کہ درود شریف پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھو، کیسے پڑھو جی؟ یہ پہلے جمعہ والے دن کی پیش کریں نا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے اس میں سارا لکھ دیا ہے، ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ میں 1637 نمبر روایت، حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ، جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو کہ یہ حاضری کا دن ہوتا ہے۔ کس کا دن ہوتا ہے؟ فرشتے بھی آ کے پڑھتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جمعہ کے دن آتا ہے تو جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا درود ہم تک پہنچ جاتا ہے۔
یہاں پہ فرشتے کی بات نہیں ہے، اور جہاں فرشتے کی بات بھی ہے بھائی، یہ سادہ کریں پہلے والا آواز، تو فرشتہ بھی کیا کرتا ہے؟ یعنی فرشتے کے بارے میں مانتے ہو کہ فرشتہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، نبی پاک کے بارے میں نہیں مانتے کہ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے؟ وہ اللہ فرشتے کو طاقت دیتا ہے کہ وہ سن لیتا ہے، نبی پاک کو طاقت نہیں دی۔ فرشتہ دراصل خادم ہے، کیا ہے؟ اب دیکھیں بادشاہوں نے خدام رکھے ہوتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، گاڑی میں بٹھانے کے لیے، تو بادشاہ اپنا دروازہ خود نہیں کھول سکتے، پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے نا وہ، تو فرشتہ تو دراصل پروٹوکول کے لیے ہے۔ یہ حضور کا ڈائریکٹ سننے والا بھی، سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مانے۔ ہاں حضور نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ درود، 12 تعویلیں جس سے پیچھے ہے نا، جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابھی نمبر نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری روح مبارک کو کیا کرتا ہے؟ لوٹا دیتا ہے، اور میں اس کا سلام کا پھر خود جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، روح مبارک کے لوٹنے کا معنی یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کی روح مبارک پہلے موجود نہیں، آپ کی روح مبارک پہلے موجود ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر واپس آتی ہے، تو صبح و شام ہزاروں لوگ درود پڑھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو بار بار یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ کوئی وقت بھی خالی نہیں جب درود آپ پر پڑھ نہیں جاتا، تو درود مبارک تو رہتی ہے۔ اس کا مطلب جو میاں صاحب نے بیان کیا، 12 تعویلیں اس حدیث کی بیان کی۔ ایک تعویل اینڈ والی بات یہ ہے کہ اصل میں حضور اللہ کے جلووں میں گم رہتے ہیں، جب کوئی درود پڑھتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، تو روح مبارک لوٹنے سے مراد روح مبارک کے لوٹنے سے مراد دراصل آپ کی توجہ ہے۔ ابو داؤد شریف سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور خود سنتے ہیں۔ کیسے جی؟ اور یہ جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے جس میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ابھی وہ سلام پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا تو اس کا درود ہم تک کیا ہو جاتا ہے؟ تو جیسے پہنچتا ہے، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ وہی جانتا ہے۔ یہاں سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کی بات سن رہے ہوتے ہو اور مان رہے ہوتے ہو کہ وہی ہے اور صحیح ہے، اور اللہ بندے کی بنائی ہوئی ڈیوائس پر اتنا ایمان رکھتے ہو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ یہاں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اللہ کی قدرت پر اتنا یقین نہیں رکھتے کہ وہ یہاں سے پڑھا ہوا درود مدینہ شریف میں سنا دے۔ ہاں جی، یہ روح مبارک لوٹنے والی جو روایت ہے ابو داؤد میں 2041 نمبر روایت ہے۔ کتنی ہے جی؟ 2041 میں، کہ حضور خود سنتے ہیں۔ 5 سوال ہو گئے جی۔ آخری سوال، نماز جنازہ کے فوراً بعد پڑھی جانے والی دعا۔ چلو جی، فوراً پڑھی جانے والی دعا، اور بخاری اور مسلم سے، لمبا کام نہیں، اور کیونکہ بہت لمبا کام ہو گیا جی تو حضرت بھی جانا۔ یہ جناب بخاری شریف میں 3677 نمبر روایت ہے۔ کتنی جی؟ بخاری پڑھی ہو تو پتہ چلے نا، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے بخاری شریف میں 3677۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، انی لواقف من قوم فدعوا اللہ لعمر بن الخطاب وقد وضع علی سریرہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ وہ حضرت عمر کے جنازے پر دعا کر رہے تھے جب ان کی میت شریف چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، جنازے کے فوراً بعد، دفنانے سے پہلے۔ کو نہیں سمجھ آئی؟ وقد وضع علی سریرہ، ابھی تک اپنی چارپائی پر تھے۔ اذا رجل من خلفی، اچانک ایک بندہ آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یقول رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ یقول کنت ابو بکر و عمر وفعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر۔ کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا جنازے پر، حضرت عمر کا جنازہ بھی چارپائی پر تھا اور لوگ بھی دعا مانگ رہے تھے اور میں بھی مانگ رہا تھا، اور بندے نے آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جنازے والی دعا نہیں، میں کوئی بندہ یہ تعویل کر دے وہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا،
جنازہ پڑھتے وقت کندھے پہ بندہ ہاتھ نہیں رکھتا پیچھے کے، ٹھیک ہے. لوگ جمع تھے، گلدیرا بنایا ہوا تھا، حلقہ بنایا ہوا تھا، اور بندے نے آ کے دعا ہاتھ رکھنے والے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، اے عمر خدا آپ پر. اس نے آ کر حضرت عمر سے خطاب کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حضرت ابن عباس کے اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا کندھے پر، اس کا عقیدہ کیا کہ حضرت عمر سن رہے ہیں، اس لیے تو ان کو خطاب کر رہے تھے. تو فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے بڑا یقین تھا اس بات پر کہ اللہ آپ کو آپ کے یاروں کے ساتھ ضرور ملائے گا. آپ اپنے یاروں کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ. سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. آئے سن ساریاں سراں ہوندیاں لیکن ابھی سر دے نہیں گر دے قائل. کیا فرمایا خدا آپ پر رحم کرے، مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں یاروں کے ساتھ، کیونکہ میں ہر وقت سنتا تھا اکثر حضور یہ فرماتے تھے میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا. تو مجھے یقین تھا، اور آج مجھے اپنے یقین پر میرا یقین کامل ہو گیا. اللہ آپ پر رحم کرے. فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. جب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی منقبت پڑھنے والا، حضرت مولا علی کی، حضرت عمر بن خطاب کی منقبت پڑھنے والا یہ کون ہے، میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو یہ باب مدینۃ العلم تاجدار حل عطا مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا تھا. تو دعا جنازے سے پہلے، دفن سے پہلے مولا علی نے مانگی ہے، صحابہ نے مانگی. 6 سوال آپ کے ہو گئے ہوں اگے چلو تسی. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو میں یہ بتا دوں کہ ہم ناٹ انفلوئنسڈ بائی دا چھوٹے مرزا صاحب، جی لیکن میرا ایک کویسچن ہے چھوٹا سا، بینگ اسٹوڈنٹ آف اسلام، کہ امام بخاری آپ نے ایک پورے باب جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں رفع یدین کے اوپر، تو کیا کوئی انہوں نے کوئی ایسا باب ہے کہ جس کے اندر رفع یدین کی ممانت کی ہو، یا جس میں رفع یدین کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو؟ اچھا جی، بھائی کا سوال یہ کہ کیا امام بخاری نے کوئی ایسا باب باندھا ہے جس میں رفع الیدین کا، ممانعت کا ذکر ہو؟ تو اب یہ ہے کہ بھئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. روایت وہ نقل فرمائی ہے وہ صحابی جنہوں نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ. پھر وہ آئے، پھر حضور نے ان کو بھیجا، پھر تو آخر انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کروں، مجھے آپ سکھا دیجیے. تو حضور نے اس وقت صحابی کو، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، نماز سکھائی اور انہوں نے کیا کیا، اس میں رفع الیدین کا کوئی ذکر موجود نہیں. باقی رہا کہ امام بخاری نے باب قائم کیوں نہیں کیا، تو یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے. یہ تو امام بخاری پر ایمان لانے والی بات ہے. ہم امام بخاری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان پر بلیو نہیں کرتے. بخاری شریف کتاب ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، حدیث پر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن کتابوں پر ایمان نہیں لاتے کہ جو اس میں آ گیا ہے وہی کیا ہے درست ہے، اور جو اس میں نہیں آیا وہ کیا ہے، کیونکہ خود ان کو لاکھوں کے حساب سے حدیث یاد تھی. تو انہوں نے جو ان کو سمجھ آئی، جو ان کا ایک موقف تھا یا جو ان کا کرائٹیریا تھا. صحیح بخاری کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو شرائط عائد کی تھی، خود جو شرائط انہوں نے وضع کی تھی، بنائی تھی، ان کے وہ پابند تھے، لہذا اس کے مطابق وہ کیا کرتے رہے. ایک مرتبہ باب بھی لکھا ہے، اس میں حدیث ہی چن لائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام بخاری کے کیا اگر باب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. امام ترمذی کا ہے، امام نسائی کا ہے. امام نسائی کا باب بہت مزے کا ہے. پہلے وہ روایتیں نقل کی ہیں جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، پھر اگلا باب بنایا ترک و ذالے کا، رفع الیدین ترک کرنے کے باب. ساری حدیث کی کتابوں میں پہلے رفع الیدین کے کرنے والی روایتیں اور بعد میں ترک کرنے والی ہیں. تو محدثین کے طریقے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین پہلے ہوتا تھا، بعد میں چھوڑ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مفتی صاحب سے سوال ہے مخالفین کے یہ دو جو سوالات ہیں یہ مجھ تک پہنچے تھے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، جو ائمہ اکرام ہیں، انہوں نے صحاح ستہ میں رفع الیدین کرنے کی احادیث بھی بیان کی ہیں اور نہ کرنے کی بھی بیان کی ہیں جی اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ انہی کتابوں میں سے ترک رفع الیدین کی احادیث بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ جو ائمہ اکرام ہیں یہ خود رفع الیدین کرنے کے قائل تھے، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ صحاح ستہ کے جو محدثین ہیں، جو ائمہ اکرام ہیں، انہوں نے احادیث ترک رفع الیدین کی بھی بیان کی ہیں اور کرنے کی بھی کی ہیں، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ وہ تحقیق کر کے تو کوئی ایک مطلب جو ہے نا حق چیز بیان کرتے کہ جس پر امت کا اتنا بڑا ایک اختلاف پیدا ہو گیا امت میں، وہ نہ ہوتا؟ ٹھیک ہے، بڑے اچھا سوال ہے، جو دو سوالات کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا کہ سیاستہ کے اندر محدثین نے جو باب باندھے ہیں وہ کرنے کے بھی اور نہ کرنے کے بھی ہیں، اور میں وہ بتا چکا ہوں کہ محدثین علماء اپنے زمانے کے وقت کے علماء تھے، اور ان کا مقصد دین جہاں تک ان کو سمجھ جو ان تک پہنچا، جو چیزیں انہیں آئیں انہوں نے کیا کی ہیں۔ اب میں نے ایک کتاب یہ مسائل نماز لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا سارے کا سارا علم صرف اس میں ہے یا صرف میرا یہی موقف ہے، باقی میرا کوئی موقف ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تو قطعاً نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس میں ایک ان کا ایک منہج، یہ ایکو کام کریں، منہج ہوتا ہے اور اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کے وہ پابند ہوتے ہیں، اپنی اپنی شرائط وہ ذکر کرتے ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، احادیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے رفع الیدین کرتے تھے۔ اب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی محدثین کے ساتھ، انہوں نے دیکھا ہوگا ان کو رفع الیدین کرتے ہوئے۔ ہماری تو ملاقات نہ امام بخاری سے ہوئی نہ امام مسلم، البتہ امام بخاری کے رشتہ داروں سے اور ان کے علاقے سے یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی کہ وہاں پہ رفع الیدین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال اب یہ اصل میں تب ہوتا ہے کہ جب حقیقت میں ان لوگوں کی بس ہو گئی، علمی طور پر وہ لوگ کیا ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے کہ اب وہ پہلے نعرے یہ لگاتے تھے کہ ہم حدیث مانتے ہیں اور صرف، اور کیا مانتے ہیں، قرآن کتاب و سنت کو مانتے ہیں، اور اب وہ بابوں پر خود آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ محدثین سے ثابت کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہو، کوئی قرآن کی آیت بتائیں، کوئی نبی پاک کا فرمان بتائیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو محدثین کرتے جائیں وہ تم کرتے جانا، ان کے مطابق کرتے رہنا۔ تو محدثین کے ابواب یا محدثین کی کتابیں ان کے لیے کیسے حجت ہیں؟ محدثین تو رسول اللہ نہیں ہے نا، اور اگر یہ ہے کہ محدث حدیث پیش کرتا ہے تو کہ امام ابو حنیفہ حدیث نہیں پیش کرتے؟ اختلاف ہی تب ہے کہ جب دونوں طرف روایات موجود ہیں، تو امت میں جب یہ مسئلہ دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ائمہ اربعہ کے ذریعے امت کو متفق کیا کہ ہزاروں موقف تھے، 4 موقف پر امت اکٹھی ہو گئی۔ جن مسائل میں اختلاف تھا ان مسائل میں ہر امام نے، چاروں میں سے ہر امام نے اپنی اپنی ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی کہ ہماری اس میں کیا ہے، ریسرچ یہ ہے۔ حدیث وہ بھی ہے روایت جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، اور وہ بھی ہے جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجیح، کیونکہ آپ نے صحابہ کرام سے علم سیکھا ہے، صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور کسی بھی سیاست کے کسی امام کی بھی کسی صحابی سے کوئی ملاقات ہے، کیونکہ یہ بہت بعد میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کی ترجیح یہ تھی، اور ان مسائل میں پھر 4 اماموں نے اپنا اپنا موقف، جو رفع الیدین کے قائل ہیں اماموں نے اپنا موقف پیش کیا کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث ہے، ہم ان پر عمل کریں گے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ روایت ہے جس میں منع کر دیا گیا، اور تگڑا موقف سب سے زیادہ جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ کس کا ہے، جس ریسرچ کو مانا جاتا ہے، وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر دور میں رفع الیدین کرنے والے تھوڑے، نہ کرنے والے مسلمانوں میں زیادہ رہیں، کیونکہ یہ موقف تگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کا یہ کہنا انتہائی بچکانہ بات ہے کہ یہ ڈنڈے کے زور پر پھیلائی گئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے، آپ کے بھی بڑے تعلقات ہوا کرتے تھے، آپ نے کتنے بندوں کو منا لیا ہے، اور اگر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات تھے بھی تھے تو ان کو ہزاروں سال ہوئے، چلے گئے دنیا سے، وصال ہو گیا ان کا، ابھی تک ان کی حکومت باقی ہے، لوگ ابھی تک ڈر رہے ہیں۔ تو کرنے والی بات کریں نا، تو محدثین کرام میں ایسے محدثین موجود ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایسا محدث بتا سکتا ہوں جس نے رفع الیدین چھوڑا ہے، محدث ہو کر، اور ان کا نام امام ابو جعفر الطحاوی ہے۔
امام بخاری کے زمانے میں ان کی عمر 17 سال، ایک روایت کے مطابق 27 سال، سیاستہ سے کہ وہ پیدائشی طور پر شافعی تھے، ماموں ان کے شاگرد تھے، ماموں کے وہ شاگرد تھے. تو جب وہ محدث بنے، عالم بنے، تحقیق کی، ریسرچ کی، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل میں جو موقف زبردست ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. ہم آپ کو محدثین بتاتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے. تو محدثین بھی یہ ریسرچوں پر عمل کرنے والے ہیں، یا خود ریسرچر ہیں یا کسی ریسرچ کو ماننے والے ہیں. ان لوگوں تو پتہ ہی کوئی نہ خود ریسرچر ہیں نہ کسی کی ریسرچ کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو محدثین کا رفع دین کرنا یا نہ کرنا، اگر ان کے لیے یہ دلیل ہے تو وہ ہمیں ایک کاغذ پر لکھ دیں، سائن کر دیں کہ محدثین کا فہم، جو محدثین کہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو اس ریسرچ پر اس کو آنکھیں بند کر کے مانیں گے، اور دین سارا ہم اسی طرح مانیں گے. تو مسئلہ ہی کو نہیں، لکھ کے دیں ہمیں. پھر کہیں گے نہیں ہم تو اس کو مانیں گے جس کی قبر شریف. تو ان کی حدیث پر آؤ بات کرو، ہم آپ کو حدیث بتا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہ ماننے کے بہانے ہیں، کبھی دائیں جانا کبھی بائیں جانا. اصل میں جو روایت ہم نے پیش کی ہے اس کا جواب دے. نسائی شریف کی روایت پیش کی ہے، اس کو چھوڑ کر محدثین کی طرف چلے جاتے ہیں. محدثین نے کیوں نہیں کیا جی، وہ کرتے تھے کہ وہ نہیں کرتے تھے. ہماری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی ہوئی ہوگی، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. اور ہمیں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ روایت اور دلیل کیا ہے. اور ہم امام اعظم حنیفہ کی دلیل کو کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں، سنت کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امت کا سب سے بڑا طبقہ اسی ریسرچ کو مانتا ہے. اور دوسرا سوال تو پھر اعتراض ہوا کن پر؟ محدثین کرام پر، جن کو ابھی 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ رفع دین کرتے تھے. اب ان پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امت کو کیا کیا ہے، انتشار میں ڈالا ہے. کہ وہ ایک ہی بات پیش کر دیتے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، اس پر سمجھیں کہ حدیثیں مختلف کیوں ہوئیں. احادیث، اس کی ایک مثال میں مختصر سی دیتا ہوں. ہمارے چچا یہ بڑے خوبصورت طریقے سے یہ مسئلہ سمجھاتے تھے، میں نے ان سے سنا. فرماتے تھے کہ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت سیکھی. دور سے آئے، ٹھیک ہے، جیسے یہ 1 سال کے بعد آنے والے 20 دن مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے. صحابی نے کلمہ پڑھا، نماز سیکھی، دین سیکھا، کچھ دن رہے. اس دنوں میں نبی پاک نماز ادا فرماتے تھے نالین شریف سمیت. نماز میں گفتگو بھی ہو جاتی ہوگی، ابتدائی دور تھا. اسلام قبول کیا، تشریف لے گئے، اور بعد میں ساری زندگی دوبارہ مدینہ شریف آنا ہی نہیں ہوا. نہ مدینہ شریف سے کوئی بندہ وہاں ان کے علاقے میں گیا. لیکن مدینہ شریف میں حکم نازل ہوا کہ اب محبوب آپ نالین شریف اتار کے نماز پڑھیں اور نماز میں گفتگو نہیں کرنی. یہاں پہ حکم تبدیل ہو گیا، لیکن اس علاقے میں وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ وہی بتایا کہ میں نے نبی پاک کو یوں دیکھا تھا، وہ یوں کر رہے تھے، لہذا کیا ہوا، اس طرح عمل کرنا ہے. تو ان کے لیے تو وہی حجت نا جو انہوں نے دیکھا تھا. یہ وجہ ہے دلائل کے مختلف ہونے کی. یہ ایک مثال ہے صرف. یہ صرف کیا ہے کہ جو جس وقت میں مختلف اوقات میں لوگ آتے تھے، مختلف علاقوں میں چلے جاتے تھے. فیس بک نہیں ہوتی تھی، ٹویٹر نہیں ہوتا تھا کہ بھئی خبر لگ جائے کہ یہ چیز کیا ہوگی، یہ منسوخ ہوگی، یہ چیز کیا ہوگی، یہ بدل گئی ہے، یہ حکم اب نازل ہو گیا ہے. لہذا جس علاقے میں جو کسی نے سیکھا وہاں چلا گیا. تو یہ اس طرح کی کیا ہو گیا، علاقوں کی باتیں تھیں. پھر وہاں پہ جو لوگ محدثین پیدا ہوئے، انہوں نے سنا کہ ہاں جی یہ بابا جی ہیں، یہ نبی پاک کی حدیث بیان کرتے ہیں، لکھ لی، یہ بیان کرتے ہیں، لکھ لی، ان کو جمع کیا. ٹھیک ہے. تو اور پھر کیا کر دیا، ریکارڈ کے طور پر جمع کیا. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت انتشار میں بنے. اور جب تک یہ بات محدثین اور ائمہ کے درمیان رہی، اماموں کے پاس، تب تک مسئلہ خراب نہیں ہوا، امت متحد رہی. جب سے یہ امام آئے ہیں تب سے یہ انتشار شروع ہوا ہے. دیکھیے نا، 4 امام متفق ہوگی امت. حضرت عراق تشریف لے کے جاتے ہیں حضور ہر سال. وہاں آپ نے دیکھے ہیں شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں. انہوں نے شافعیوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، وہاں حنبلیوں کے پیچھے پڑھی ہوں گی. رفع دین کرنے والے وہاں پہ ہیں، نہ کرنے والے بھی ہیں. اور اکٹھے بھائی میلاد بھی اکٹھا، 11ویں بھی اکٹھی، سارے کام اکٹھے کرتے ہیں. رفع دین کرنے والے بھی، اور ایک امام کی ریسرچ، جو امام شافعی کی ریسرچ کو مانتے ہیں وہ ان کو بھی، جو امام حنیفہ کی ریسرچ کو مانتے ہیں وہ ان کے پیچھے. ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رولا نہیں ہے. جب سے یہ آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو پڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی شافعی نہیں کہتا کہ جو حنفی پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں، کوئی حنفی نہیں کہتا کہ جو شافعی پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں. یہ نبی پاک کے دشمن ہیں.
یہ جب سے آئے ہیں امام تو یہ کہتے ہیں جو نہیں پڑھتا رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے، وہ نبی پاک کا دشمن ہے، سنت کا دشمن ہے، اس کی نماز لولی لنگڑی ہے، قادیانیوں والی ہے۔ تو انتشار دراصل حضور آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ ہاں جی، محدثین نے انتشار نہیں پیدا کیا، انہیں تو جو ملا انہوں نے جمع کیا اور محققین کے لیے رکھ دیا کہ آپ اس کی تحقیق اور ریسرچ کر کے کھانٹ چانٹ کے کھورا کھٹا ناسخ منسوخ سب کیا کریں۔ اب دیکھیں امام بخاری چاہتے تھے کہ کوئی بندہ شراب پیے، لیکن شراب والی روایت موجود ہے بخاری میں، گدھا کھانے کی روایت موجود ہے، تو اس کا ناسخ بھی موجود ہے کہ یہ کیا ہو گیا تھا، منسوخ، بعد میں نہیں، بعد میں منع ہو گیا، لیکن جو کرنے والی ہے وہ موجود ہے۔ تو کیوں لکھی ہے اس کا جواب کہ ریکارڈ کے طور پر کہ یہ چیزیں پہلے ہوتی تھیں اور یہ چیزیں بعد میں کیا ہو گئیں۔ اب یہ تو علماء وہ امام ابو حنیفہ جیسے شخصیت تھی جنہیں 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں اور جن کے سامنے ناسخ اور منسوخ کا سارا مسئلہ تھا، انہیں پتہ تھا کون سی حدیث پہلے والی ہے کون سی۔ یہاں تو وہ کھولتے ہیں اس طرح، آنکھ کھولتے ہیں اس طرح، جس طرح وہ فال نہیں نکالتے تو جو حدیث پر انگلی پڑتی ہے عمل کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جی نیکسٹ۔